نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تقدیسات و تمجیدات و تحیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرافقت، آپ کی رفاقت، آپ کی معیت، آپ کی قربت، آپ کا جوار، آپ کا پڑوسی ہونا، یہ انتہائی سعادت، خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے۔ اور صحابہ کرام وہ عظیم، خوش نصیب، سعادت مند، نیک بخت لوگ تھے کہ جنہیں اس دنیا میں ہی رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصاحبت، آپ کی رفاقت، آپ کی معیت، آپ کا ساتھ نصیب ہوا۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب زندگی میں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، زندگی میں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب جنت کا معاملہ ہوگا تو جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرافقت حاصل ہو سکتی ہے۔ جو شخص بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کی قدر و منزلت، آپ کے درجہ و مرتبت سے واقف ہے، جو اسے سمجھتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، دل سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت رکھتا ہے، وہ یقیناً اس بات کی خواہش کرے گا، اس کے دل میں یہ لگن ہوگی، یہ تڑپ ہوگی، یہ جذبہ ہوگا، یہ حرص ہوگی، یہ خواہش ہوگی، یہ تمنا ہوگی کہ وہ جنت میں بھی
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، آپ کی مرافقت پائے، آپ کی رفاقت پائے، آپ کی معیت پائے، آپ کا پڑوس پائے، اور جنت میں بار بار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت چہرے کی زیارت کرتا رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت مجلس کے لطف اٹھاتا رہے۔ چونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہنا اس دنیا میں بھی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ جس کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہنا انسان پسند کرتا ہے۔ اور جس کے ساتھ مانوس نہ ہو، جس کے ساتھ محبت نہ ہو، بھلے ہی بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، لیکن جس کے ساتھ جمتی نہیں، اس کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تو شرط ایمان ہے، ایمان کی شرط ہے، لازمی شرط ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رکھتا تو گویا وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے نزدیک تمہارے آبا و اجداد، تمہارے والد، دادا، پردادا، وابناؤکم تمہارے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، قوم، قبیلہ، برادری، واموال اقترفتموها اور تمہارے کمائے ہوئے مال، وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت کہ جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، تمہارا وہ کاروبار، تمہارا وہ بزنس کہ جس کے نقصان کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن میں تم رہتے بھی ہو اور جو تمہیں پسند بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں، ان کی محبتیں دل میں ہوتی ہیں۔ انسان باپ دادا سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہے، بیویوں سے بھی محبت کرتا ہے، خاندان، قوم، قبیلے اور برادری سے بھی محبت کرتا ہے، انسان اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے، اور اپنے تجارت کاروبار سے بھی محبت کرتا ہے، جسے اس نے بڑی محنت سے کھڑا کیا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے محبت کرتا ہے، مکان چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے مکان سے بھی وہ محبت کرتا ہے۔ ان چیزوں کی محبت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، روکا نہیں، لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی وہ بات یہ ہے، فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہارے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں، یہ چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے، یعنی ان کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں تمہیں ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی اللہ کوئی عذاب مسلط کر دے، اللہ کوئی مصیبت مسلط کر دے۔ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسے فاسق لوگ جو ہیں، گناہ گار لوگ جو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں محبوب چیزوں کا ذکر فرما کر ان کی محبت سے منع نہیں کیا، لیکن یہ تعلیم دی گئی
کہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے، ابتدا ہی میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب حب الرسول من الایمان، رسول کی محبت ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان تبھی مکمل ہوگا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اپنے والدین سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ۔ یہی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی صحیح بخاری کتاب الایمان کے اسی باب میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور تمام کے تمام انسانوں سے زیادہ، تمام کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ والناس اجمعین، تمام کے تمام انسانوں سے زیادہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، شرط ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو اس کا مطلب ایمان ہی نہیں۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام کے تمام انسانوں سے زیادہ، تو مطلب باقی مخلوق کے مقابلے میں، یعنی باقی مخلوق بھی تو ہے نا، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ساری مخلوق سے زیادہ، لیکن اس حدیث کا مطلب یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین مخلوق کون سی پیدا کی؟ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، تین انجیر کو کہتے ہیں عربی زبان میں، انجیر کو۔ زیتون کی قسم، زیتون کو اردو میں بھی زیتون کہا جاتا ہے، اولیویا۔ اور طور سینا کی قسم، جو ایک مقدس وادی ہے جس میں موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، تورات، اس وادی کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، طور سینا کی۔ سینین وادی ہے اور طور پہاڑ ہے، تو اس وادی کی قسم بیان فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امن والے شہر مکہ کی قسم بیان فرمائی۔ یہ چار قسمیں بیان فرمانے کے بعد رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت پر پیدا کیا، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت دی، احترام دیا، مقام دیا۔ تو سب سے بہترین مخلوق جب انسان ہے، جب تمام انسانوں سے زیادہ محبت کرنا ہے تو باقی مخلوق چونکہ وہ نچلے درجے پر آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے مرافقت کی، اس کے رفاقت کی، اس کے ساتھ رہنے کی، اس کے قریب رہنے کی، اس کے پڑوس میں رہنے کی خواہش دل میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش دل میں ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب اس دنیا میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت، آپ کی مصاحبت، آپ کے ساتھ رہنا ممکن نہیں رہا، لیکن
ایسے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ایسے امور بیان فرمائے، ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرنے لگیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرافقت حاصل ہوگی، آپ کی رفاقت حاصل ہوگی، آپ کا ساتھ حاصل ہوگا جنت میں۔ ہر ایمان والے کو ایسے اعمال کی تڑپ ہوگی، دل میں جاننے کی خواہش ہوگی کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اگر میں ان اعمال کو بجا لاؤں، اگر میں ان امور کو بجا لاؤں، اگر میں ان اعمال پر عمل کرنے لگ جاؤں، ان کی پابندی کرنے لگ جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرافقت حاصل ہو۔ آگے آپ بیان میں سنتے رہیں گے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اس کی بڑی تڑپ ہوتی تھی، باقاعدہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ سے انشاءاللہ ان اسباب کا، ان امور کا، ان اعمال کا سلسلہ شروع ہوگا کہ جن پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت، یعنی آپ کا قرب، آپ کا جوار اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب ایمان والوں میں شامل فرما دے کہ جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ یہ محبت کی بات ہے، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اسے یہ تڑپ بھی ہوتی ہے، اور ہمارے دلوں میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور ان اعمال سے واقفیت بھی ہونی چاہیے، اور ان اعمال پر عمل کی کوشش بھی ہونی چاہیے تاکہ جنت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ تو پہلی چیز سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو رسول جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، یعنی ان کی بات مانتا رہے گا، تو وہ فَأُولَئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا، نعمت فرمائی، جن کو اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمایا، انعام فرمایا، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ ان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، یہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی کہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے، وہ صدیقین میں سے ہوں گے، وہ اللہ کے راہ میں شہادت پانے والے شہداء میں سے ہوں گے، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، نعمتیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں جن کو نصیب ہو جائے، یہ اچھے رفیق ہیں، یہ اچھی رفاقت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ تو پہلی وہ چیز کہ جس کی وجہ سے جنت میں رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرافقت حاصل ہو سکتی ہے، آپ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں۔ اگر ہم جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت چاہتے ہیں، چونکہ جنت میں بھی درجات ہیں، جنت میں بھی درجات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بالکل اسے وہی مقام حاصل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اس بات کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَةٌ، فرمایا کہ ہر ایک کا ایک درجہ مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے درجات، وَلِكُلٍّ درجات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے درجات مختلف یعنی مقرر کر رکھے، ہر ایک کو ایک درجہ حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مما عملو، جو انہوں نے اعمال کیے ان کے سبب، یعنی اعمال کے سبب درجات کا تفاوت ہوگا، اعمال کے سبب درجات کا فرق ہوگا، مراتب کا فرق ہوگا، اور یہ فرق اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کے آغاز میں یہ سورۃ الاحقاف، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا رب کریم نے کہ ہر ایک کے درجات ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہر ایک کو، یعنی ان میں سے ہر ایک کو پورا بدلہ عطا فرمائے، اور یقیناً وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح رب کریم نے سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، سورۃ نمبر 17، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو ذہانت زیادہ دی، عقل زیادہ دی، مال زیادہ دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جسامت اچھی عطا فرمائی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے قد کاٹ اچھا عطا فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے رنگت اچھی عطا فرمائی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی زیادہ عطا فرمائی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق اچھا عطا فرمایا، اور اس نے کوشش بھی کی، انسان کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے اخلاقیات کے معاملے میں، لیکن کچھ چیزیں عطائی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کہ وہ کالا پیدا ہوتا ہے یا گورا پیدا ہوتا ہے، اس کی رنگت کیسی ہوتی ہے، کس قوم میں پیدا ہوتا ہے، کس قبیلے میں پیدا ہوتا ہے، کس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اس کی جسامت کیسی ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطائی ہوتی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، اور مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں پر فضیلتیں بھی دیں، مختلف مخلوق کو مختلف مخلوق پر بھی فضیلت دی، انسانوں کو فضیلت دی تمام مخلوق پر، پھر ان میں نیک لوگوں کو، پھر ان میں سے انبیاء علیہ السلام کو، اور سب سے اعلیٰ مقام فضیلت اور درجات کا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے درجات مقرر کر رکھے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں عطا فرما رکھی ہیں، مختلف مراتب اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، مختلف کیٹیگریز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں فضیلت کے اعتبار سے، تو آخرت کا معاملہ وللآخرۃ، اور آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اکبر درجات، اس میں درجات اور زیادہ بڑے ہوں گے، اکبر کبیر نہیں، اکبر کہا، زیادہ بڑے درجات ہوں گے، درجات کے اعتبار سے بھی وہ اکبر تفضیلا، اور زیادہ بڑی فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ جنت میں بھی جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ نے طبقات مقرر کیے نا، یعنی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ بھی حدیث رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا کہ جسے آگ کے کڑاوے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے، جس کی تپش سے، جس کی شدت سے اسے اپنا دماغ بھی کھولتا ہوا محسوس ہوگا، کھولتا ہوا، جیسے آپ پانی بوائل کرنے کے لیے یا کھانا وغیرہ پکانے کے لیے جب ہم چولہے پر ہنڈیاں چڑھا دیتے ہیں، برتن چڑھا دیتے ہیں، تو اس میں جب پانی بہت زیادہ گرم ہو جائے یا گوشت گلانے کے لیے شوربہ بھی بہت زیادہ پک جائے تو پھر پڑ 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 کی آوازیں آتی ہیں، اس میں بلبلے اٹھنے لگتے ہیں، تو اس کو یعنی یہ چیز اس کا دماغ اسے کھولتا ہوا محسوس ہوگا، ایسے جیسے ابل رہا ہو بہت زیادہ، ایسا محسوس ہوگا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، بہت زیادہ تیز عذاب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے عذاب ذکر کیے، اس سے زیادہ شدید عذاب بھی ہوگا۔ اسی طرح جنت میں بھی درجات ہوں گے، آخرت میں جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں مقام عطا فرمائے گا۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابواب صفۃ الجنہ میں سیدنا عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الجنت 100 درجہ، جنت میں
100 درجے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی اس قسم کی حدیث کتاب التوحید میں موجود ہے، اور اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے وہ درجات بنا رکھے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ما بین کل درجۃ کما بین السماء والارض، ہر جو جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلند ہوگا، ان کے درمیان اتنا فرق ہوگا، فرق کے مراتب اس قدر ہوگا کہ جیسے زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے۔ آج ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے نہیں ناپ سکے، خلائی قرار دیتے ہیں بس، کوئی بھی ناپ نہیں سکتا کہ کتنے فاصلے، اتنا بڑا فاصلہ ہوگا۔ اور مسند احمد کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بینہما مسیرۃ 100 عام، فرمایا کہ ان کے درمیان 100 سالوں کا فاصلہ ہوگا، 100 سالوں کا، کہ انسان 100 سال سفر کرتا چلا جائے، ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والفردوس اعلیٰ درجۃ، اور جو جنت الفردوس ہے وہ درجات میں سب سے اعلیٰ ہوگا۔ ومنها تفجر انہار الجنت الاربع، فرمایا کہ جنت کی جو 4 نہریں ہیں وہ ساری کی ساری اسی فردوس سے نکلتی ہیں۔ ومن فوقها يكون العرش، اس کے اوپر تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ دنیا میں سب سے، آخرت میں سب سے، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے اللہ کی زمین پر، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ جنت الفردوس کا مقام ہے، اس کے اوپر تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگتے ہو نا کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو صرف جنت طلب نہ کرو بلکہ جنت الفردوس طلب کیا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی صفت الجنہ، یعنی جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں جو سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم، یہ جو جنتی لوگ ہوں گے یہ اپنے سے اوپر بالا خانوں میں رہنے والے ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یتراءون یعنی ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما یتراءون الکوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بینہم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے مشرق سے یا مغرب سے پیچھے رہ جانے والے چمکتے ستارے کو دیکھتا ہے۔ چمکتے ستارے کو جب ہم دیکھنا چاہیں تو نگاہیں اوپر اٹھائیں گے نا، اوپر ہی دیکھیں گے نا، آسمان پر ہوتا ہے ستارہ، اوپر ہوتا ہے خلا میں۔ تو فرمایا ایسے جنتی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، نیچے والے جنتی اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ لتفاضل ما بینہم، ان کے درمیان جو فضیلتوں کا فرق ہوگا اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم الشان مقام تو صرف انبیاء علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، یہ منزلیں تو انہیں ہی ملیں گی، کسی اور کو تو نہیں مل سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں مل سکتا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، کہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی، ان کی تصدیق کی، ان کو سچا جانا، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، وہ سب ایسی اعلیٰ جنتوں میں داخل ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ان تمام احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں تفاوت تو ہوگا، درجات کا فرق تو ہوگا، لیکن فرق کے باوجود بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرافقت حاصل ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس،
صحیح بخاری شریف میں ہی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی کلمات کہو کہ جو وہ کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اس کے بعد فإنہ من صلی علیہ صلاۃً، جس شخص نے مجھ پر ایک درود بھی پڑھا، یعنی ایک بار بھی درود پڑھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ بہا عشرًا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اس ایک درود کے بدلے۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلۃ، پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو، فإنها منزلۃ فی الجنہ، یہ وسیلہ کیا ہے؟ الوسیلہ، یہاں الوسیلہ کا مطلب وہ مقام ہے جو جنت میں ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کی شایان شان ہے، کسی اور کی شان کے لائق نہیں، یعنی کوئی اور اس لائق نہیں کہ اس مقام پر جا سکے، یہ صرف ایک بندے کی شان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا۔ وَأَرْجُو آنا ہوا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں، وہ اللہ کا بندہ میں ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فردوس سے بھی اعلیٰ الوسیلہ مقام پر ہوں گے۔ تو یہ فرق تو ہوگا، ایسا مقام جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا فرمایا کہ ان کا جیسا مقام کسی کا نہیں، آخرت میں بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی آخرت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا سے زیادہ بہتر آخرت ہوگی، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، یعنی آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ بہتر ہوگا، گزرے ہوئے لمحے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، جنت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام ملے گا۔ یہ تفاوت تو ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرافقت عطا فرمائے گا، آپ کا قرب عطا فرمائے گا۔ ایسے ایمان والے ہوں گے کہ جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے خطبے میں پہلا عمل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، وہ عمل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، دل چاہے یا نہ چاہے، اچھا لگے یا برا لگے، ہر معاملے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہر معاملے میں، صرف دینیات اور اسلامیات میں نہیں، صرف عقائد میں، عبادات میں نہیں، بلکہ ہمارے معاملات میں بھی جو ہم لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے معاملات میں بھی، ہماری سیاست میں بھی، ہماری تجارت میں بھی، ہماری معیشت میں بھی، ہمارے تعلقات میں بھی، ہر ایک معاملے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو قرآن مجید کی آیت سورۃ النساء 69 کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ انبیاء علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت عطا فرمائے گا۔ وہ دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ دوسرا کون سا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مرافقت حاصل ہوگی؟ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں محبت پیدا کرے، تڑپ پیدا کرے، جذبہ پیدا کرے، لگن پیدا کرے کہ ہم ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں کہ جن کی وجہ سے ہمارے سب سے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی صحبت جنت میں نصیب ہو جائے، جنت میں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں ان نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔